فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین گرامی، قرآن پاک کی خوبصورت صورتوں میں سے مختصر ترین صورت اور ایسی صورت جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ صورت زبانی یاد ہے، وہ سورہ الکوثر ہے۔ 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے اور ظلم کے اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے رشتہ دار تھے، بہت ہی قریبی رشتہ دار، وہی ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور شادی ہوتی ہے، اور ان کا آپ کا ایک پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے، حضرت قاسم، جو کہ کچھ ہی مدت کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوتی ہیں، اور پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رکھتے ہیں، اور بالکل ہی ابتدائی دنوں میں یہ بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے سکے چچا کا گھر تھا، اور وہ چچا جسے ابو لہب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، اور آپ کا یہ جانی دشمن تھا۔ جب اسے پتہ لگتا ہے، اور ظاہر ہے پڑوس میں گھر تھا، تو فوراً اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ تمہارے بھتیجے کا نورزادہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں چلا گیا ہے۔ تو بجائے کہ یہ جانی دشمن ہونے کے باوجود، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے کسی دشمن پر کوئی مصیبت کا پہاڑ آتا ہے تو اگر اس کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن چپ رہ جاتے ہیں، اور تعزیت کا پیغام تو شاید بہت سارے لوگ اپنے دشمن کو بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن ابو لہب کی دشمنی اس سے بھی کہیں آگے تھی۔ اور ابو لہب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور خوشی کا اس کا عالم ہے، اور خوشی کے عالم میں وہ مکہ کی گلیوں میں پکار رہا ہے، بطر محمد بطر محمد، یعنی نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا جو دور تھا، اور آج بھی بہت سارے گھروں میں یہی جاہلیت کی رسم چلتی ہے کہ جو انسان کی، مرد کی جو نسبت ہے وہ بیٹوں سے آگے چلتی ہے، یعنی جو نسل کا سلسلہ ہے وہ بیٹوں سے آگے چل رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی رسم تھی، اور وہ شخص جس کی بیٹیاں ہوں اسے کہا جاتا تھا کہ اس کی تو آگے نسل ہے ہی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جاہلیت کے یہ جو بندھن تھے، ان بندھنوں کو توڑا تھا،
اور آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ انسان کی جو نسبت ہے ایک مرد کی جو نسل ہے وہ صرف بیٹوں سے ہی نہیں بیٹیوں سے بھی چلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت کی جو نسل اور جو پھر ان کے بعد جو ان کا سلسلہ چلتا ہے وہ بیٹیوں سے اور نواسوں سے چل رہا ہے, وہ بیٹوں سے نہیں چل رہا, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا بلوغت کی عمر تک یا بچپن ہی میں فوت ہو گئے. سورہ الکوثر کا پہلا سبق یہ ہے کہ مرد کی نسل بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے بھی چلتی ہے, اور اس سے بڑھ کر انسان کے ایمان, انسان کا کردار اور اس کے اخلاق اور اس کے اچھے اعمال سے چلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل جو آج ہم ان کے امتی ہیں وہ صرف ان کی بیٹیوں سے نہیں چل رہی, بلکہ ان کے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے کردار کی وجہ سے, اور وہ جس کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یعنی اخلاق کا جو انتہائی مرتبہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا, اس اخلاق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل اور ان کا جو نسب ہے اور ان کا جو نام ہے وہ آگے چل رہا ہے. یہ سورہ الکوثر کا پہلا سبق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بڑا خوش ہے اور سیلیبریٹ کر رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غم, صفِ غم بچھی ہوئی ہے اور سوگ بچھا ہوا ہے, اور یہ وہی ابو لہب ہے کہ جس پر نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت بھیجی, اور لعنت بھی اس درجے کی تبت یادا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور ہلاک ہو جائے وہ خود. قریش میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک واحد شخص تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کر اس شخص کے اعمال کی وجہ سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دشمنی کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجی گئی. اس سے ہمیں ایک اور سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ اگر انسان کسی غم میں ہے تو اس کے رشتہ داروں کا فرض ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے غم میں شریک ہوں, اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, نہ کہ اس کو اور طعنوں کا شکار کریں اور نہ کہ اس کی اذیت میں اضافہ کریں. ہم اپنی زندگی میں غیروں کے ساتھ اکثر ہمارا رویہ اچھا ہوتا ہے, اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ہم اکثر اپنی زبان کی وجہ سے, مختلف طعنوں کی وجہ سے, سرکاسٹک ہونے کی وجہ سے انہیں ناراض کرتے رہتے ہیں. رشتہ دار ہماری محبت کے حقدار ہوتے ہیں, پیار کے حقدار ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ لعن طعن کا رویہ رکھنا یہ رویہ ابو لہب کا رویہ. ابو لہب کسی شخصیت کا نام تو تھا ہی تھا, لیکن ہمارے لیے وہ ایک رویے کا اور ایک کردار کا اور ایک برے اخلاق کا نام ہے. اگر اس رویے کی جھلک میرے کسی کردار میں آ رہی ہے تو پھر میرے میں بھی ابو لہب کے رویے کا کچھ نہ کچھ ضرور آ رہا ہے. ابو لہب نام ہے کہ دشمنی میں, بغض میں, حسد میں حد سے گزر جانا, ساری جو انسانیت کی حدیں ہیں انہیں کراس کر جانا. اور یہی ابو لہب ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ محمد, اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت مختصر
اور اتنا خوبصورت جواب تھا. رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ابو لہب جو سب ایمان والوں کو ملتا ہے وہی تمہیں بھی ملے گا. جو سارے ایمان والوں کو ملتا ہے وہی تمہیں بھی ملے گا. ابو لہب کہتا ہے میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی وی آئی پی کا سٹیٹس نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا. آپ نے فرمایا نہیں, تمہیں کسی ایمان والے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی. تو ابو لہب کہتا ہے کہ تباہی ہو ایسے دین پر کہ جس میں دوسرے لوگ برابر ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق اور ان کی تبلیغ جاہلیت کے ان بتوں کو پاش پاش کر رہی تھی کہ جس میں لوگوں کو مرتبے کی بنیاد پر, سٹیٹس کی بنیاد پر تفریق کیا جاتا ہے. امیر کے ساتھ اور سلوک, غریب کے ساتھ اور سلوک, طاقتور کے ساتھ ایک اور پیمانہ اور کمزور کے ساتھ ایک اور پیمانہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ابو لہب ان کے غم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سورہ کوثر کا دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے رشتہ داروں سے بات کریں تو اگر انہیں کوئی اچھائی نہیں دے سکتے, انہیں کوئی آسانی نہیں دے سکتے, تو کم از کم اپنے رویے اور اپنی زبانوں سے ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے. کیونکہ ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہونے کے باوجود آپ کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بن رہا تھا, کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم سامعین نہیں بھرتا. کچھ دن گزرتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کے ساتھ. آپ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہنسی کے برابر تھی, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچا قہقہا لگا کر ہنسے نہیں, اور آپ کی مسکراہٹ ہی ایسی تھی کہ جیسے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشی مل گئی ہے. صحابہ اکرام سبب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز سے آپ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھ پر آج ایک سورت نازل ہوئی ہے, اور پھر سورہ کوثر پڑھ کر سنا رہے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر جیسے اردو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کثیر, بہت زیادہ, کثیر تعداد میں, بہت زیادہ. کوثر کا لفظ عربی میں اس سے بھی بہت بڑا ایک جامع لفظ ہے, یعنی نعمتوں کی, رحمتوں کی, برکتوں کی اتنی کثرت کہ جو انسان کے تصور میں بھی نہ آ سکے. یہ کوثر کا تصور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اگر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی امتحان سے گزار رہے ہیں, اور اس امتحان سے گزر کر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی نعمتیں عطا کریں گے, اتنی بڑی نعمتیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں. اور وہ نعمتیں کون کون سی تھیں؟ وہ نعمتیں گنی بھی نہیں جا سکتی. وہ نعمت نبوت کی نعمت, وہ نعمت اخلاق کی نعمت, وہ نعمت کردار کی نعمت, وہ نعمت رحمت للعالمین کی رحمت, وہ نعمت صحابہ کرام کی نعمت جو جانثاروں کا ایک گروہ آپ کے آنکھ کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار تھا. فتح کی نعمت, ایک عظیم سلطنت عطا کرنے کی نعمت, اور سب سے بڑھ کر نعمت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ,
کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا. کتنے 1.5 ارب سے زائد مسلمان روز اپنی نمازوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اور اربوں درود بھیجتے ہیں. کیا اس دنیا میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ کروڑوں کی تعداد میں روزانہ پوری اس دنیا میں، پورے اس کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے مسلمان اپنی اپنی نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان پر وہ درود اور سلام بھیجتے ہیں؟ یہ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کر رہے ہیں. اور پھر کوثر کا ایک مادی تصور بھی اللہ نے دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوثر وہ حوض، وہ جھیل کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی ایک سمندر سے بھی زیادہ ہے. قیامت کے دن وہ جھیل اور وہ حوض ہوگا، حوض کوثر. اور جس حوض کوثر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے، اور جس دن پیاس سے اور گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پیاسے اس حوض کوثر پر جائیں گے تو نبی رحمت اس حوض کوثر پر اپنی امت کی میزبانی کریں گے، انہیں پانی پلائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلائیں گے. معراج کے سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے. آپ ایک نہر دیکھتے ہیں، نہر، اور اس نہر کے جو کنکر ہیں وہ موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس نہر کے پانی سے مشک یعنی مسک، کستوری کی خوشبو سے وہ پورا علاقہ معطر ہے. نبی رحمت جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یہ کوثر ہے. اور پیارے نبی، اے نبی قیامت کے دن آپ اس نہر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. نبی رحمت پانی پلائیں گے، یہ غور طلب بات ہے. اور یہ سورہ کوثر کا تیسرا سبق ہے. لیڈروں کا لیڈر، سب سے بڑا سردار، سرداروں کا سردار کیا کر رہا ہے؟ اپنے امتیوں کو پانی دے رہا ہے. ہمارے لیڈر لیتے ہیں، جو لیڈروں کا لیڈر ہے وہ دیتا ہے. وہ قیامت کے دن جبکہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنی امت کی میزبانی کر رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں. یہ سورہ کوثر کا تیسرا سبق ہے. لیڈر، سردار دیتا ہے، لیتا نہیں ہے. سب سے پہلے دوسروں کو پانی پلائے گا، آخر میں خود پانی پیے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے واسطہ پڑے گا. لوگ خود غرض ہو جائیں گے، صرف اپنا خیال کریں گے، دوسروں کا خیال کرنا چھوڑ دیں گے. اقربا نوازی یعنی اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو صرف نوازیں گے، میرٹ کو پامال کریں گے، انصاف کی دھجیاں اڑائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم مجھ سے آ کر ملو گے. یعنی جو خود غرض ہے، جو دوسروں کا درد اپنے دل میں نہیں رکھتا، دوسروں کے لیے اپنی زندگی کا کوئی حصہ، کوئی صلاحیتیں وقف نہیں کرتا، اور جو اقربا نوازی کرتا ہے، جو میرٹ کی دھجیاں اڑاتا ہے،
جو انصاف کو پامال کرتا ہے وہ قیامت کے دن حوض کوثر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے کی امید بالکل نہ رکھے. وہ حوض کوثر اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو بے انتہا نعمتیں عطا کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں. ہماری ساری باتیں انشاءاللہ سچ ثابت ہوں گی، یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا کرو؟ دوسری آیت فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے رب کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے تو اپنا سر اللہ کے حضور جھکا کر اس سے مدد طلب کرو. ونحر، اور قربانی دو. نحر قربانی عربی میں کہتے ہیں بڑے جانور کی قربانی، یعنی اونٹ کی، یعنی سب سے مہنگی چیز کی قربانی. قربانی دو، دوسروں کو دو، لو نہیں. اپنی جان قربان کرو، اپنی مال قربان کرو، اپنی بہترین صلاحیتیں قربان کرو، اپنا علم دوسروں میں بانٹو، آسانیاں بانٹو، خوشیاں دو. یہ قربانی دو. یہ سورہ کوثر کا سامعین گرامی اگلا سبق ہے. یہ سبق یہ ہے کہ جب رب العالمین تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے تو تکبر میں نہیں آ جاؤ، غرور میں نہ آ جاؤ. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنی بہترین چیزیں، قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرو. یہ شکر ہے کہ جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور یہ سورہ کوثر کا اگلا سبق ہے کہ جتنا زیادہ بانٹو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ عطا کریں گے. اور تم اگر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کے لیے نماز قائم کر رہے ہو، اپنے آپ کو پاک اور صاف اور بہتر بنا رہے ہو، اپنے کردار اور اخلاق کی تعمیر سازی کرتے جا رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تم دیکھو گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے دشمن جو ہے اسی کی جڑ کٹ جائے گی. تمہارے دشمن کی جڑ کٹ جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ابتر، یہ اس بات کا جواب ہے جو ابو لہب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر مکہ کی گلیوں میں بطر محمد کے نعرے لگاتا تھا. یہ اس کا جواب ہے کہ جلد ہی تم دیکھنا کہ تمہارے اس دشمن کی جڑ کٹ جائے گی، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ابو لہب کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ اور تابندہ اور روشن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کو بلند کر دیا. یہ آخری سبق ہے سورہ کوثر کا. آخری سبق یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چل رہے ہو، اللہ نے اگر تم پر غم کا پہاڑ بھی توڑ دیا ہے. ہم میں سے شاید کم ہی لوگ ہوں گے جو اتنے غموں سے گزرے ہوں گے. اور اس غم کو تصور میں لائیے کہ بالکل نومولود بیٹا جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے اور یہیں پر ختم نہیں، اور آپ کا جو قریبی رشتہ دار، آپ کا سکا چچا، اس پر خوشیاں منا رہا ہے، تو آپ کے غم کا کتنا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ غم عارضی ہے، یہ غم جلدی نکل جائے گا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کثیر نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی غم اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ عارضی ہیں، پھر اس کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں.
لیکن پھر ہم ان خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اگر تم پر خوشیاں آ رہی ہیں، رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں آ رہی ہیں، اور اگر تم پھر نماز قائم کر رہے ہو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہو، ہر چیز کی قربانی دے رہے ہو، تو تمہیں اپنے دشمن کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اکثر دشمنوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ فلاں شخص یہ میرا حاسد ہے، یہ فلاں شخص میرا دشمن ہے، یہ میرا کمپیٹیٹر ہے، یہ میری جگہ لینا چاہتا ہے، یہ میری اپوزیشن پارٹی ہے، یہ قبیلہ یہ قوم میری دشمن ہے. پھر ہم ملک سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے کسی دوسرے ملک کو کہتے ہیں کہ یہ ملک میرا دشمن ہے. ہوں گے دشمن، ان کا کام ہمارے خلاف سازشیں کرنا بھی ہوگا، لیکن اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح چل رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کا حال ابتر کر دیں گے. مجھے دشمنوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سبق دیا جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائشوں میں ڈالا، نکالا، تمہیں نعمتیں عطا کر دیں، تم اللہ کی راہ میں شکر ادا کرو، قربانی دو، رحمتیں اور محبتیں بانٹو، تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے. اور اگر میرے دشمنوں کو جو سپریم پاور ہے اگر وہ دیکھ سکتی ہے تو مجھے اپنے دشمنوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، میرا بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، میں معاشرے میں آسانیاں بانٹ رہا ہوں، لوگوں کو محبتیں دے رہا ہوں یا لے رہا ہوں، میں کتنی چیزیں لے رہا ہوں اور کتنی چیزیں دے رہا ہوں. یہ سامعین گرامی سورہ کوثر کے 5 اور 6 سبق ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ شاید سبق ہوں گے اگر اس مختصر سی صورت کو پڑھا جائے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے. میں جب چھوٹا تھا تو نماز میں جب امام صاحب سورہ کوثر کی تلاوت کرتے تھے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ امام صاحب نے بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے اور نماز بڑی چھوٹی ہوگی. ہم سورہ کوثر کی صرف اسی چیز پر خوشیاں مناتے تھے، لیکن جب سورہ کوثر کو غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں کا، رحمتوں کا، محبت کا، پیار کا، خلوص کا، ساری چیزیں اللہ نے اس میں سمیٹ دیں. اور پھر اللہ نے وعدہ کر دیا کہ پھر تم دشمنوں کے بارے میں بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ خود انہیں ابتر کر دیں گے، تتر بتر کر دیں گے، ان کا حشر خراب کر دیں گے. سامعین گرامی، اس سورہ کوثر کو، اس پیاری اور خوبصورت اور محبت بھری سورت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر سمونے کی ضرورت ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو طعنے دینے کی بجائے ہمدردی کے بولنے والی زبان بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس مبارک پانی کو پینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.